الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکل رہا ہے، پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے. اللہ ہے کہ بھیجتا ہے. کون بھیجتا ہے؟ اللہ. ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، ہوائیں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر اس سے پھیلا دیتا ہے. غور تو کریں کتنا خوبصورت بیان ہے. قرآن کریم سے محبت کریں، اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ایسے ایسے بیان قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے کہ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہے بادل پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے. آج ہی جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو پڑھنے کے بعد مجھے ہمارے گھر کی چھت پہ جانے کا اتفاق ہوا، موقع ملا تو میں بادلوں کو دیکھ رہا تھا، پھر رب کی قدرت کو دیکھ رہا تھا کہ یہ آسمان کے بادل ہیں. دیکھ رہا تھا کچھ کالے ہیں، کیسا لگتا جیسے ان کے اندر پانی ہے، کچھ نیلے نیلے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہوا چلا رہا ہے. یہ ہوا بادلوں کو لے کر چل رہی ہے، ان کے اندر بظاہر لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن یہ برسا نہیں رہا ہے. کب برسائے گا؟ کب برسائے گا؟ بھائی پانی ہے اس کے اندر، نہیں برس رہا نا. بظاہر پانی ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح کے باتوں پانی ہے. میں اسی تصور کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر اس میں پانی ہے نہیں برس رہا نا، کیوں نہیں برس رہا؟ یہ تب برسے گا جب اسے میرے رب کا حکم ہوگا. اگرچہ ان کی تحقیق ہو جائے، اگرچہ اس بات کا ثبوت مل جائے کہ یہ جو بادل کا ٹکڑا ہے اس کے اندر پانی موجود ہے، لیکن پھر بھی کوئی دنیا کی طاقت ان بادلوں سے پانی کو نہیں برس پا سکتی کہ یہ حکم ہوگا میرے رب کا. جب حکم ہوگا میرے رب کا یہ بادل برسے گا، یہ پانی برسائے گا. دنیا جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے. یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ.